أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة مبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میں جان سے گزر جاؤں جو درود پڑھ نہ پاؤں میں جان سے گزر جاؤں جو درود پڑھ نہ پاؤں لب پہ دعا نہ لاؤں جو درود پڑھ نہ پاؤں میری زندگی کی ساری خوشیاں وابستہ ان کے در سے ہیں میری زندگی کی ساری خوشیاں وابستہ ان کے در سے ہیں غم آئے سنبھل نہ پاؤں جو درود پڑھ نہ پاؤں آقا میرے وہی ہیں اور محسن بھی وہی ٹھہرے آقا میرے وہی ہیں اور محسن بھی وہی ٹھہرے جنت میں میں کیسے جاؤں جو درود پڑھ نہ پاؤں یہ انہی سے ہے محبت کہ مجھ پہ کرم خدا کا یہ انہی سے ہے محبت کہ مجھ پہ کرم خدا کا ہونٹوں کو ہلا نہ پاؤں جو درود پڑھ نہ پاؤں میں امتی ہوں ان کا جو دو عالم کے رہنما ہے میں امتی ہوں ان کا جو دو عالم کے رہنما ہے پھر مسلمان کیسے کہلاؤں جو درود پڑھ نہ پاؤں جنت کے سب نظارے آباد ان کے قدموں سے جنت کے سب نظارے آباد ان کے قدموں سے میں وہاں کی خاک بن نہ پاؤں جو درود پڑھ نہ پاؤں جو درود پڑھ نہ پاؤں میں جان سے گزر جاؤں جو درود پڑھ نہ پاؤں لب پہ دعا نہ لاؤں جو درود پڑھ نہ پاؤں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا اور درود حضور نبی اکرم نور مجسم تاجدار انبیاء شافع روز جزا مالک حد و سرا امام المرسلین قائد المرسلین حضور خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج انشاءاللہ الرحمن میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل عرض کرنے والا ہوں کہ جس وظیفے اور عمل کی وجہ سے انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک انسان کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے گا اور وہ وظیفہ کیا ہے وہ وظیفہ ہے کہ فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا قائد المرسلین امام المرسلین کی ذات پر درود و سلام پڑھنا درود
ایک ایسا عمل ہے جو سنت رب العالمین ہے۔ درود و سلام جو سنت رب العرش العظیم ہے۔ درود و سلام کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے۔ درود و سلام سے آئی ہوئی ہر مصیبت سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ دونوں جہانوں کی بڑائی کا ضامن ہے درود شریف۔ اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے دونوں جہانوں میں تو اس کو چاہیے کہ فاطمہ کے بابا پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرے۔ معزز سامعین حضرات، کائنات کا سب سے آخری عمل وہ درود شریف ہوگا۔ میرا رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان، سورہ رحمان، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، قائم اور دائم سے وہ رب ذو الجلال کی ذات ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت آئے گی، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جی روح کو فنا ہے، ہر چیز فانی ہے، باقی صرف اسی کی ذات ہے۔ جب ہر چیز فانی ہے، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی تو اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس وقت بھی درود ایک ایسا عمل ہے کہ جو جاری و ساری رہے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن اس وقت بھی میرا اللہ نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہوگا۔ معزز سامعین حضرات، جب یہ عمل اللہ کا ہو گیا تو اس عمل کو بھی بقا مل گئی۔ تو آج میں آپ کے سامنے ہر درود کی اپنی ایک عظمت ہے، ہر درود ہی شان والا ہے۔ درود ابراہیمی بڑی عظمت اور شان والا، درود خضری، درود تنجینا، ہر درود شان والا، لیکن درود تاج کی اپنی ہی ایک عظمت ہے، اپنی ہی ایک شان ہے۔ درود تاج پڑھنے سے کثرت کے ساتھ جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا وہ صاحب کشف ہو جائے گا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی پاک کا دیدار کروں، میں اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا دیدار کروں، تو صوفیاء علماء فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ درود تاج کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ کیونکہ درود تاج میں نبی اکرم نور مجسم رحمت للعالمین خاتم النبیین کی تعریف و توصیف بہت ہی خوبصورت اور جامع الفاظ میں کی گئی ہے، جو رحمتوں اور برکتوں کا بے پایا سمندر اور فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ درود تاج پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص درود تاج پڑھے گا وہ ہر قسم کے جادو ٹونا اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا، اور بالخصوص ان حضرات کے لیے کہ جو بے اولاد ہیں۔ صوفیاء فقراء فرماتے ہیں کہ جو بے اولاد حضرات ہیں وہ لوگ 21 دن تک 21 ڈیز 21 دن تک روزانہ کسی بھی کھجور پر 7 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی وقت عورت اور مرد دونوں کو کھلایا جائے یا دونوں کو کھائیں، انشاءاللہ الرحمن اس عمل کی وجہ سے، اس درود تاج کی وجہ سے اللہ پاک کو اولاد نارینہ کی دولت عطا فرمائے گا۔